آپ بازار میں جائیں تو آپ کو سبز چوگوں میں ملبوس چوہے کے سر والے معذور آدمی ضرور ملیں گے، جن کے ساتھ عموماً ایک عورت ہوتی ہے اور یہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی شہر میں جائیں یہ آپ کو ملیں گے اور ان کو شاہ دھولے کے چوہے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی شاہ دھولے کے چوہے کا جنازہ پڑھا ہے؟ کائنات ہماری سوچ سے بھی زیادہ پراسرار اور وسیع ہے۔ یہاں کہکشائیں ہیں، ان گنت انجان سورج اور سیارے ہیں۔ اس وسیع کائنات کا چھوٹا سا جز ہماری زمین، جو کہ اپنے اندر کئی کائناتیں لیے پھرتی ہے، ان رازوں پر سے پردہ اٹھائے گا۔ ڈسکور ارتھ ٹی وی۔ ناظرین محترم، یہ ایک بہت بڑی ظلم کی داستان ہے جس پر آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا نہ کیا۔ آج ہم شاہ دھولے کے چوہوں کی حقیقت پر سے پردہ اٹھائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی عیسوی کے آخری حصہ میں دھولے شاہ گجرات کے نزدیک قیام پذیر ہوئے۔ وہ ایک نیک اور برگزیدہ شخص تھے۔ انہیں پرندے اور جانور بہت پسند تھے۔ ایک حکایت کے مطابق کئی بار وہ اپنے پسندیدہ جانوروں کے سر پر ایک مٹی کی ٹوپی رکھ دیتے تھے اور ان کے سروں کو مکمل ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ ان کا آستانہ عام لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ بانجھ عورتیں ان سے دعا کروانے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے حاضر ہوتی تھیں۔ روایت ہے کہ دھولے شاہ کی دعا سے وہ اکثر صاحب اولاد ہو جاتی تھیں اور بیشتر والدین پہلے بچے کو اس آستانے کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ عقائد کی روح سے اگر والدین اس بچے کو دھولے شاہ کے مزار پر وقف نہیں کرتے تھے تو ان کی ہونے والی ساری اولاد ہمیشہ چھوٹے سر والی ہی پیدا ہوتی تھی۔ روایت یہاں تک موجود ہے اگر بچے کو اس آستانہ پر نہیں لایا جاتا تھا تو وہ بڑا ہو کر خود بخود یہاں پہنچ جاتا تھا۔ یہ بچے مختلف علاقوں میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ان تمام پہلوؤں پر سنجیدہ تحقیق صرف برطانوی ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے کی۔ اس کے علاوہ چند برطانوی افسران جو گجرات میں تعینات رہے نے بھی ان بچوں کا بغور مشاہدہ کیا اور مختلف رپورٹس مرتب کی۔ انڈین اور پاکستانی دانشور اس جانب بہت کم متوجہ ہوئے اور ان کا بطور محقق اس معاملے میں تجزیہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اصل میں سائنس اور علم کی دنیا سے ہم لوگوں کا تعلق واجبی سا رہا ہے۔ ہم ماضی کے سائے میں سانس لیتے ہیں۔ اگر کسی تعصب کے بغیر موازنہ کیا جائے تو ہمارے خطہ میں سائنس، ایجادات اور نئی دریافتیں بالکل ناپید ہیں۔ یہی ہمارا المیہ ہے۔ کرنل کلاڈ مالٹن یہاں اس دربار پر پہنچا۔ اس نے چند خواتین کو اپنے بچوں کے دربار کے لیے وقف کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کے مطابق یہ رسم بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ بچوں کی جسمانی حالت کے متعلق اس نے لکھنے سے گریز کیا۔ 1866 عیسوی میں ڈاکٹر جانسٹن دھولے شاہ کے دربار پر آیا۔ اس کو وہاں 9 بچے ملے۔ ان بچوں کی عمریں 10 سے 19 برس کے درمیان تھیں۔ ان تمام بچوں کے سر بہت چھوٹے تھے اور وہ دھولے شاہ کے چوہے کہلاتے تھے۔ ڈاکٹر جانسٹن وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے بتایا کہ ان تمام بچوں کے سروں کو فولادی ہود یا کسی اور مکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا گیا ہے۔ یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے۔ 1879 عیسوی میں ہیری ریوٹ کارنیک نے اس دربار پر تحقیق کی۔ اس نے لکھا کہ ہر سال تقریباً 2 سے 3 بچوں کو دربار کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اس نے معصوم بچوں کو چوہا بنانے کے متعلق لکھا کہ ان بچوں کے سروں کو مکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مٹی کی ہنڈیا اور داس سے بنے ہوئے خود بھی ان بچوں کو چوہے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ فلورا این اسٹیل نے 1886 عیسوی میں ان بدقسمت بچوں کے متعلق لکھا کہ دربار پر یہ بچے بالکل تندرست اور صحت مند ہوتے تھے۔ ان میں سے کسی کا سر چھوٹا نہیں تھا، مگر مقامی لوگوں کے چند گروہ ان تندرست بچوں کو پورے ہندوستان میں فروخت کر دیتے تھے اور ان کی جگہ چھوٹے سر والے بچے لے آتے تھے۔ اکثر والدین اپنے معذور بچوں کو ان گروہوں کے حوالے کر دیتے تھے کیونکہ یہ بچے ان کے لیے مکمل بوجھ تھے۔ کیپٹن ایونز نے 1902 عیسوی میں اس دربار پر بھرپور تحقیق کی۔ اس وقت تک یہ بچے 600 کے قریب ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے سروں کو زبردستی چھوٹا کرنے کی تھیوری کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس کے بقول یہ ایک بیماری تھی اور اس طرح کے بچے شاہ دھولہ کے مزار کے علاوہ پورے ہندوستان میں پائے جاتے تھے۔ اس نے لکھا کہ اس طرح کے بچے مائکروسیفیلی کہلاتے ہیں اور یہ بچے اس نے برطانیہ میں بھی دیکھے ہیں۔ اس کے نزدیک دھولے شاہ کا مزار اس مہلک بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے ایک سماجی پناہ گاہ ہے، مگر اس نے ان بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کے متعلق بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس نے بیان کیا کہ جو فقیر ان بچوں کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے مختلف مقامات پر لے جاتے ہیں، ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ انتہائی نازیبا اور غیر انسانی ہے۔ 1902 عیسوی میں کئی بچوں کو تو سالانہ 17 سے 20 روپے کے عوض کرائے پر بھی دیا جاتا تھا۔ 1969 عیسوی میں محکمہ اوقاف نے اس دربار کو اپنی تحویل میں لے لیا اور چوہے بنانے کے کام کو قانونی طور پر بند کر دیا۔
اس کے باوجود یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ آپ کو ہر شہر اور ہر گاؤں میں سبز چولا پہنے، سخت گرمی اور شدید سردی میں ننگے پاؤں اس طرح کے متعدد بچے نظر آئیں گے جو بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ شاہ دولہ کے چوہوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ جب ان کا آخری وقت آ جاتا ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے اور ان کو ایک خالی کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے، اور چند دن بعد جب تالا کھولا جاتا ہے تو کمرہ خالی ہوتا ہے۔ کمرے میں بند کیے جانے والا شاہ دولہ کا چوہا نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ اس لیے چند لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کا نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے عالم دین کا کہنا ہے کہ یہ بالکل بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ دوستو، یہ صرف بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی غیب نہیں ہوتا، یہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس دنیا میں جو بھی شخص آتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی آخری رسومات لازمی ادا کی جاتی ہیں، لہذا کہاں غائب ہو جانا یہ سب کو جاہل لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ جب حقیقت یہ ہے کہ مزار پر لائے بچوں کے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے تاکہ دماغ کی نشوونما روکی جا سکے۔ یہ بچے اب نارمل ہو جاتے ہیں، یہ نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتے، اس طرح ساری زندگی مزار کے لیے بھیک مانگتے ہیں، وہ مزار کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ ملک بھر سے مائکروسیفالک ایب نارملٹی کے بچے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور صحت مند بچوں کے عوض ان بچوں کو دربار پر لایا جاتا ہے اور دھندے پر لگا دیا جاتا ہے، اور جو جاہل، اجڑ اور بدعقیدہ لوگ اپنے بچے درباروں پر چھوڑ جاتے ہیں، یہ ان بچوں کے سروں پر خول چڑھا کر ان کے سر کو چھوٹا کر کے چوہا بنا دیتے ہیں اور ان کی دماغ کی نشوونما بھی نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے وہ اب نارمل بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر ان اب نارمل بچوں کو پورے ملک میں بھیک مانگنے پر لگا دیا جاتا ہے۔ آج بھی مزار پر 10,000 کے لگ بھگ دولے شاہ کے چوہے موجود ہیں اور سینکڑوں ہٹے کٹے صحت مند افراد ان کی کمائی پر موج میلا کر رہے ہیں۔ آج تک کسی حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور آئندہ بھی حکومت سے ایسی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ صدیوں سے اس دربار کو ہماری جہالت پروان چڑھا رہی ہے۔ جب تک ہم اپنی جہالت ختم نہیں کرتے تب تک یہ ظلم کی داستان یوں ہی لکھی جاتی رہے گی۔ ناظرین محترم، اولاد دینا صرف خدا کا کام ہے۔ کوئی پتھر کا بت، کوئی مٹی کی ڈیری، کوئی درخت، کوئی بھی چیز آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ آپ کو جتنے بھی دولے شاہ کے چوہے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، یہ سب ہماری جہالت اور بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور چھوٹے دماغ والے یہ چوہے نہیں ہیں، بلکہ چھوٹے دماغ والے، چھوٹی عقل والے چوہے ہم ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔